اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے کے پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا، اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو، اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہ نواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہ نواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہ نواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا، تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہ نواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہ نواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہ نواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے کے پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا، اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو، اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہ نواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہ نواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ
सब कुछ कर समन ने अच्छा नहीं किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया। जब समन को ये बात पता चलती है कि अमल ने अपने अपने आप खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती हैं। जब वो वहाँ जाती हैं तो समन को वहाँ पर देखकर अमल के माँ बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ पर आने की, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे बेटे की वजह से हमारी बेटी आज इस हालत तक पहुँच गई है। समन उनसे कहती है कि मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं करवाया अपने बेटे से, मेरी मजबूरी थी। शाहनवाज ज़िद पर अड़ा हुआ था कि वो उसी लड़की से निकाह करना चाहता है और वो अमल से निकाह नहीं करेगा। तो आप लोग खुद बताएं कि मैं इसके इन सब चीज़ों के बावजूद मैं क्या करती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अपने बेटे की ज़िद के हाथों मजबूर थी मैं भी, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी मजबूरन उस लड़की से कर दी। अब मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि वो लड़की, ये निकाह इन लोगों का ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। शाहनवाज ने सिर्फ उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। उसकी माँ उनसे कहती है तो फिर तुमने अपने बदले की भेड़ में आकर मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर। जब ये बात अमल को पता चलती है कि शाहनवाज का निकाह हो चुका है, वो भी उस लड़की के साथ जिसको उसने मॉल में देखा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है और वो बेहोश होकर अपने कमरे में गिर जाती है। वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब उसके माँ बाप घर आते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है कि शाहनवाज का निकाह हो गया और अमल को ये बात पता चल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़ौरन अमल के पास जाते हैं। जब उसकी मामा उसके कमरे के पास जाती हैं और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद देखती हैं, तो वो घबरा जाती हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं, बार बार दरवाज़ा खटखटाती हैं, जिस पर ना जवाब आने पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो अमल को आवाज़ें देने लगती है। लेकिन अमल अपने हाथ की नस काट कर अंदर गिरी होती है, वो तो बेहोश हो चुकी थी, जिस पर उसकी मामा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो शोर करने लग जाती हैं। उसके बाबा जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं और आकर अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रही हो और अमल ठीक तो है ना। जिस पर वो उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि अमल को क्या हुआ है, वो ना तो बोल रही है, ना जवाब दे रही है किसी बात का और ना ही दरवाज़ा खोल रही है। आप किसी को बुलाएं और दरवाज़ा खुलवाएं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो ठीक भी हो गई या नहीं। जब वो लोग किसी अपने मुलाजिमों को बुलाते हैं और उनसे चाबी लेकर दरवाज़ा खोलते हैं, तो वो देखते हैं कि अमल ने अपने हाथ की नस काट ली और वो वहाँ पर ज़मीन पर गिरी हुई है और बेहोश हो चुकी है। वो लोग फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाते हैं और वो उसे लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो लोग एम्बुलेंस के पास जाते हैं तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो उन्हें डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी बेटी बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, आप कोशिश करेंगे इसको ज़्यादा किसी चीज़ की परेशानी मत हो और अभी इसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उसकी मामा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि मुझे पता था कि शाहनवाज यही सब कुछ करेगा, इसीलिए तो वो हमारी बेटी को टाइम नहीं देता था। मैंने कितनी दफ़ा समन शाह से पूछा कि बता दो अगर तुम्हारे बेटे को कोई और लड़की पसंद है तो। मजाल है जो उसने एक दफ़ा भी हमें इस बात के बारे में पता चलने दिया हो कि शाहनवाज किसी और लड़की को पसंद करता है और उसने उसके साथ उसका निकाह करना है। हमसे चुप कर इस तरह से ये सब कुछ कर समन ने अच्छा नहीं किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया। जब समन को ये बात पता चलती है कि अमल ने अपने अपने आप खुदकुशी करने की कोशिश की है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती हैं। जब वो वहाँ जाती हैं तो समन को वहाँ पर देखकर अमल के माँ बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ पर आने की, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे बेटे की वजह से हमारी बेटी आज इस हालत तक पहुँच गई है। समन उनसे कहती है कि मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं करवाया अपने बेटे से, मेरी मजबूरी थी। शाहनवाज ज़िद पर अड़ा हुआ था कि वो उसी लड़की से निकाह करना चाहता है और वो अमल से निकाह नहीं करेगा। तो आप लोग खुद बताएं कि मैं इसके इन सब चीज़ों के बावजूद मैं क्या करती, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अपने बेटे की ज़िद के हाथों मजबूर थी मैं भी, इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी मजबूरन उस लड़की से कर दी। अब मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि वो लड़की, ये निकाह इन लोगों का ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। शाहनवाज ने सिर्फ उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। उसकी माँ उनसे कहती है तो फिर तुमने अपने बदले की भेड़ में आकर मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर। जब ये बात अमल को पता चलती है कि शाहनवाज का निकाह हो चुका है, वो भी उस लड़की के साथ जिसको उसने मॉल में देखा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो ख़ुद को तकलीफ़ पहुंचाने लग जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट आ जाती है और वो बेहोश होकर अपने कमरे में गिर जाती है। वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करती है। जब उसके माँ बाप घर आते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है कि शाहनवाज का निकाह हो गया और अमल को ये बात पता चल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फ़ौरन अमल के पास जाते हैं। जब उसकी मामा उसके कमरे के पास जाती है और उसके कमरे का दरवाज़ा बंद देखती हैं, तो वो
گھبرا جاتی ہیں، وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نا جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا، اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو، اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہ نواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہ نواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہ نواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا، تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہ نواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں ان سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہ نواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہ نواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے کے پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نا جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا، اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو، اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہ نواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہ نواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ
کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہنواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہنواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں ان سے کہتی ہے تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے میں پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا، جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے، آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہنواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہنواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہنواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہنواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں ان سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے میں پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا، جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ
جواب دے رہی ہے کسی بات کا اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہ نواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہ نواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہ نواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہ نواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہ نواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہ نواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے کے پاس جاتی ہے اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے، آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہ نواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہ نواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہ نواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہ نواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر
جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے میں پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل آتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہنواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہنواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہنواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا، تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ لڑکی یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہنواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں ان سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے میں پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نہ جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے۔ وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے۔ آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو ہاسپٹل آتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہنواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہنواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے
یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہنواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہنواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں ان سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے کے پاس جاتی ہیں اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، وہ دروازے پر دستک دینے لگتی ہیں، بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، جس پر نا جواب آنے پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عمل کو آوازیں دینے لگتی ہے، لیکن عمل اپنے ہاتھ کی نس کاٹ کر اندر گری ہوتی ہے، وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی، جس پر اس کی ماما بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ شور کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بابا جب یہ آواز سنتے ہیں تو وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ شور کیوں کر رہی ہو اور عمل ٹھیک تو ہے نا؟ جس پر وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ عمل کو کیا ہوا ہے، وہ نہ تو بول رہی ہے، نہ جواب دے رہی ہے کسی بات کا اور نہ ہی دروازہ کھول رہی ہے، آپ کسی کو بلائیں اور دروازہ کھلوائیں، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئی یا نہیں۔ جب وہ لوگ کسی اپنے ملازموں کو بلاتے ہیں اور ان سے چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل نے اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لی اور وہ وہاں پر زمین پر گری ہوئی ہے اور بے ہوش ہو چکی ہے۔ وہ لوگ فوراً ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور وہ اسے لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ لوگ ایمبولینس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو انہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہے، آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ کسی چیز کی پریشانی مت ہو اور ابھی اس کی کنڈیشن تھوڑی کریٹیکل ہے، اس لیے آپ لوگوں کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا۔ اس کی ماما یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ اس کے بابا ان سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ شاہنواز یہی سب کچھ کرے گا، اسی لیے تو وہ ہماری بیٹی کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ میں نے کتنی دفعہ سمن شاہ سے پوچھا کہ بتا دو اگر تمہارے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند ہے تو، مجال ہے جو اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں اس بات کے بارے میں پتہ چلنے دیا ہو کہ شاہنواز کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے۔ ہم سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کچھ کر سمن نے اچھا نہیں کیا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو گیا۔ جب سمن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل نے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور فوراً ہاسپٹل چلی جاتی ہیں۔ جب وہ وہاں جاتی ہیں تو سمن کو وہاں پر دیکھ کر عمل کے ماں باپ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہے یہاں پر آنے کی، نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہماری بیٹی آج اس حالت تک پہنچ گئی ہے۔ سمن ان سے کہتی ہے کہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ نہیں کروایا اپنے بیٹے سے، میری مجبوری تھی۔ شاہنواز ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ عمل سے نکاح نہیں کرے گا۔ تو آپ لوگ خود بتائیں کہ میں ان سب چیزوں کے باوجود میں کیا کرتی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بیٹے کی ضد کے ہاتھوں مجبور تھی میں بھی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کی شادی مجبوراً اس لڑکی سے کر دی۔ اب میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہ نکاح ان لوگوں کا زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ شاہنواز نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی ماں ان سے کہتی ہیں تو پھر تم نے اپنے بدلے کی بھیڑ میں آ کر میری بیٹی کی زندگی تباہ کر۔ جب یہ بات عمل کو پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو چکا ہے، وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کو اس نے مال میں دیکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ خود کو تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسے چوٹ آ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر اپنے کمرے میں گر جاتی ہے۔ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ گھر آتے ہیں اور انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شاہنواز کا نکاح ہو گیا اور عمل کو یہ بات پتہ چل چکی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور فوراً عمل کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کی ماما اس کے کمرے کے پاس جاتی ہے اور اس کے کمرے کا دروازہ بند دیکھتی ہیں تو وہ
घबरा जाती हैं, वो दरवाज़े पर दस्तक देने लगती हैं, बार-बार दरवाज़ा खटखटाती हैं, जिस पर ना जवाब आने पर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो अमल को आवाज़ें देने लगती है। लेकिन अमल अपने हाथ की नस काट कर अंदर गिरी होती है, वो तो बेहोश हो चुकी थी, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो शोर करने लग जाती हैं। उसके बाबा जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं और आकर अपनी बीवी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा शोर क्यों कर रही हो और अमल ठीक तो है ना? जिस पर वो उनसे कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि अमल को क्या हुआ है, वो ना तो बोल रही है, ना जवाब दे रही है किसी बात का और ना ही दरवाज़ा खोल रही है, आप किसी को बुलाएं और दरवाज़ा खुलवाएं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि वो ठीक भी हो गई या नहीं। जब वो लोग किसी अपने मुलाज़िमों को बुलाते हैं और उनसे चाबी लेकर दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि अमल ने अपने हाथ की नस काट ली और वो वहाँ पर ज़मीन पर गिरी हुई है और बेहोश हो चुकी है। वो लोग फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाते हैं और वो उसे लेकर वहाँ पर चले जाते हैं। जब वो लोग एम्बुलेंस के पास जाते हैं तो वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी बेटी बहुत बड़े सदमे से गुज़र रही है। आप कोशिश करें कि इसको ज़्यादा किसी चीज़ की परेशानी मत हो और अभी इसकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। उसकी मामा ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उसके बाबा उनसे कहते हैं कि मुझे पता था कि शाहनवाज़ यही सब कुछ करेगा, इसीलिए तो वो हमारी बेटी को टाइम नहीं देता था। मैंने कितनी दफ़ा समन शाह से पूछा कि बता दो अगर तुम्हारे बेटे को कोई और लड़की पसंद है तो। मजाल है जो उसने एक दफ़ा भी हमें इस बात के बारे में पता चलने दिया हो कि शाहनवाज़ किसी और लड़की को पसंद करता है और उसने उसके साथ उसका निकाह करना है। हमसे छुप कर इस तरह से ये सब कुछ कर समन ने अच्छा नहीं किया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया। जब समन को ये बात पता चलती है कि अमल ने अपने आप खुदकुशी करने की कोशिश की है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल चली जाती हैं। जब वो वहाँ जाती हैं तो समन को वहाँ पर देखकर अमल के माँ बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है यहाँ पर आने की, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे बेटे की वजह से हमारी बेटी आज इस हालत तक पहुँच गई है। समन उनसे कहती है कि मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं करवाया अपने बेटे से, मेरी मजबूरी थी। शाहनवाज़ ज़िद पर अड़ा हुआ था कि वो उसी लड़की से निकाह करना चाहता है और वो अमल से निकाह नहीं करेगा। तो आप लोग खुद बताएं कि मैं इसके इन सब चीज़ों